أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم. فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی، اور میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. یعنی میرے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کرو، اور میں جو تمہارے ساتھ کیے گئے وعدے ہیں وہ پورے کروں گا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی ڈر رکھو. بنی اسرائیل سے مراد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جس کا معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو بنی اسرائیل کہلائی، انہیں مخاطب کر کے فرمایا، میرے ان احسانات کو، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی. آگے پھر ان کی مکمل تفصیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کون کون سی نعمتوں سے نوازا. اختصار کے طور پر میں یہ عرض کر دوں، یعنی علم و حکمت سے انہیں نوازا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہوا. تقریباً 40,000 انبیاء کرام بنی اسرائیل کے اندر ہی مبعوث فرمائے. اسی طرح انہیں بادشاہت بھی عطا فرما دی گئی. اس طرح بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا، اور فرمایا کہ تم میرے وعدے پورے کرو جو میرے ساتھ کیے تھے، اور میں تمہارے وعدے پورے کروں گا. مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکامات پر عمل کرو. یہ اللہ سے کیے گئے وعدے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ کیا گیا وہ پھر نجات کا وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ ہے، بخشش کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے. آگے ارشاد فرمایا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. فرمایا اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل فرمایا، جو ان کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے. یعنی قرآن مقدس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا کہ جو انہیں سچا ثابت فرماتا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی کتابیں اور صحائف.
وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے پہلے منکر نہ بنو، قرآن کے سب سے پہلے انکار کرنے والے تم نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ خریدو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ یہاں تھوڑی قیمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ تھوڑی قیمت نہ خریدو، آیات کے بدلے میں زیادہ خرید لو۔ مراد اصل میں یہ ہے کہ پوری کائنات اور ما فیہا جو کچھ بھی ہے، یعنی آسمان و زمین جو کچھ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ آیات بینات کے مقابلے میں وہ قلیل ہی ہے، وہ تھوڑا ہی ہے۔ تو کہا گیا کہ آیات بینات کے بدلے میں قیمت نہ خریدو۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جمیلہ سابقہ کتب کے اندر بیان فرما دیے گئے، اب بنی اسرائیل کے علماء جب وہ ان کو پڑھتے تھے عوام سے چھپا لیتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد، تشریف آوری کے بعد، وہ محبوب علیہ السلام کے اوصاف جمیلہ عوام سے چھپاتے۔ اچھا، انہیں ایک خوف یہ بھی رہتا تھا کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا یا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو برحق ہم نے مان لیا، تو یہ جو ہمارے ماننے والوں کی تعداد ہے نا، یہ کم ہو جائے گی، اور یہ جو ایک تعداد ہے جو ہمیں تحفے تحائف وغیرہ وغیرہ دیتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں۔ اس لالچ کی بنا پر حق کو واضح کرنے میں قاصر رہے۔ اسی طرح ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات بینات کے مقابلے میں وہ رشوت لے لیتے اور صحیح سچا فیصلہ نہ کرتے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ فیصلہ ہے۔ اچھا، یہ اس دور میں بھی دونوں طرح، اگر کوئی بندہ یعنی اہل علم میں سے کوئی بندہ حق کو چھپائے اس وجہ سے کہ میرے تحائف مر جائے گے، تو وہ بھی اسی زمرے میں جائے گا، یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ میں سے جو فیصلہ نہ کرے، سچا فیصلہ نہ کرے اور بدلے میں کچھ لے لے۔ اب جیسے ہمارے ہاں قوانین بنائے جاتے ہیں غیروں کو خوش کرنے کے لیے، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے سارے قوانین بنائے جاتے ہیں، اور قرآن مقدس کے احکامات کو معاذ اللہ پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اسی زمرے میں آتے کہ اللہ کی آیات کے بدلے میں یہ تھوڑی سی قیمت وصول کر رہے، ڈالبو کی صورت میں، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی صورت میں، حالانکہ وہ راضی نہیں ہوتے، اور یہ اتنا بڑا وبال اپنے سر لے رہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، فرمایا حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، حق اور باطل کو آپس میں مکس نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ حق واضح ہے، باطل واضح ہے، جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی یہاں پر باجماعت نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے استعانت طلب کرو۔ وَاسْتَعِينُوا، مدد طلب کرو، بِالصَّبْرِ، صبر سے، وَالصَّلَاةِ، اور نماز سے۔ یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے کہ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ استعانت، مدد، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مدد کرنے کا یا استعانت کا کسی اور کو مظہر بھی نہیں بنایا تو معاذ اللہ یہاں ان کے پاس کیا دلیل باقی رہے گی کہ نماز اور صبر سے قرآن کہہ رہا ہے مدد طلب کرو؟ یہ خدا تو نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا حقیقت میں مددگار اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ وہ چاہے تو اپنے نیک بندو کو اپنے اس وصف کا مظہر بنا دے، اس خوبی کا مظہر بنا دے، یا نماز اور صبر کو مظہر بنا دے۔ اچھا، صبر جو ہے یہ ایک ایسی خوبصورت چیز ہے کہ جس بندے کو یہ میسر آ جائے اس کو کامیاب ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ جس بندے کو صبر میسر آ جائے، اور اسی طرح ظاہر سی بات ہے جو نماز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ ایک ایسی خوبی ہے اور ایسا اللہ کی طرف سے عطا کردہ وصف ہے کہ انسان کو بے شمار بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں نماز کی برکت سے۔ نماز، قرآن نے خود فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے پھر اسے کسی اور کے آگے جھکنا نہیں پڑتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے، میرا رب یہ جس کو عطا فرما دے۔ اور کیونکہ 5 گانا نماز فرض ہے اور جو حضرات ان میں سستی کرتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فرائض جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ذمہ کرم اس پر سے اٹھا دیتا ہے۔ اب وہ بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، بندوں کی حفاظت کرنا بہت سارے معاملات میں، اب اللہ تعالیٰ نے وہ اپنا ذمہ کرم اٹھا لیا، اب بندے کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جو جان بوجھ کر فرائض کو ترک کرنے والا۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرمایا بے شک یہ نماز جو ہے یہ بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جو خشیت والے، جو عاجزی کرنے والے، جو انکساری کرنے والے، جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے، ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے، بلکہ وہ جو اس کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والے وہ نماز کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ آپ یہاں پر توجہ فرمائیں، میں کہتا ہوں یہ کتنا خوبصورت پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن میں 5 مرتبہ ہمیں اپنے گھر میں بلاتا ہے، 5 مرتبہ صدا دیتا ہے۔ آپ اگر غور فرمائیں، جس سے آپ ناراض ہوں گے نا، آپ اسے اپنے گھر میں نہیں آنے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، رب بلائے بندہ نہ آئے، پھر بلائے بندہ نہ آئے، پھر بلائے بندہ نہ آئے۔ اس نے کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ آپ اذان کی آواز فلان کے گھر تک نہیں جانی چاہیے، اب اس پر پابندی لگ گئی وہ میرے گھر میں نہ آئے، بلکہ وہ طاقتور ہونے کے باوجود وہ چاہے تو گردن مروڑ دے کہ وہ خود بلا رہا ہے اور بندہ اکڑ رہا ہے آگے، چاہے تو گردن مروڑ دے، چاہے تو پنجے توڑ دے، چاہے تو زندہ زندہ زمین میں گاڑ دے، لیکن قرآن کا خوبصورت انداز دیکھیں، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال لیا اپنے رب کریم کے بارے میں۔ اللہ اکبر، اس رب کریم کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ وہ کون ہے جو تجھے اللہ سے زیادہ پیارا ملا اور اللہ سے زیادہ پیار کرنے والا ملا کہ تو رب کا در چھوڑ کر کہیں اور بھاگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے پلٹ آؤ، الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ فرماتے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں ٹھیک بنایا، پھر ہموار فرمایا،
جس صورت میں تمہیں چاہا پیدا فرما دیا، اشرف المخلوقات بنایا، آج اس رب سے دوڑ رہے ہو تو تمہیں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کبھی رب یوں پکارتا ہے اور کبھی فرماتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فرماتے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دے اے میرے بندو اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، آؤ پلٹ کے آؤ، اللہ کی رحمت بے بہا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، وہ خود بلا رہا ہے۔ اب کون سا ایسا بدبخت انسان ہے جو رب کے بلاوے پر نہیں آتا اور وہ دوڑی جا رہا ہے؟ آخر کب تک کہاں جائے گا؟ اللہ کے در سے کون سا ایسا در ہے جو تجھے عزیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ نماز ان لوگوں کے لیے بالکل بھاری نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، بلکہ یقیناً یہ لطف و کرم کی بات ہے، جو خشیت والے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، جو عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، فرمایا جو لوگ اپنے رب سے ملاقات کے لیے پر امید ہے، بلکہ بعض مفسرین نے یظنون کا ترجمہ یقین کے ساتھ کیا، وہ اللہ سے ملاقات کے لیے یقین رکھتے ہیں، اللہ کے ملنے کی یقین، اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس کا فہم نصیب فرمائے۔